اور جو بھی کیٹیگریز وغیرہ ہوتی ہیں ویزے کی وہ سارے کے سارے ویزے آپ کو ملیں گے. وہ تمہارے اپنے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم اس کو شدید کنڈیم کرتے ہیں. اس سی پیک کو توسیع مل رہی ہے کہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. گرین پاسپورٹ دے کر پاکستانیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی. ان کی اوقات کیا ہے, چاند گاڑی چلانے والی, اور ان کو آپ نے رافیل میں بٹھا دیا. اور ہر پاکستانی سٹیزنز کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں. 19 سال کے بعد یہ پابندی ختم ہوئی ہے. یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. ایجنٹس کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے گا جو کہ آپ سے لاکھوں اسرائیل کے 22 فوجی کمانڈرز مبینہ طور پر اچانک لاپتہ ہو گئے. پاکستانی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں. پاکستانی مارخور ایوری ویئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں دلیل عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. ناظرین کرام, فرسٹ آف آل آپ بھی میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ انڈیا کا شکریہ ادا کیجئے, مودی کا شکریہ ادا کیجئے, گودی میڈیا کا شکریہ ادا کیجئے, اور میڈیا سرکار, میڈیا کی فورسز وغیرہ کا سب کا شکریہ ادا کیجئے, کیونکہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو پوری کی پوری دنیا میں رسپیکٹ مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, اور ساری کی ساری دنیا اپنے دروازے پاکستانیوں کے لیے اوپن کر رہے ہیں. اور ان میں جو سرفرست ہے وہ کویت ہے, کہ کویت نے جو بین لگایا ہوا تھا 2011 سے, آئی تھنک کئی سالوں سے پاکستان کے اوپر بین لگایا ہوا تھا کہ پاکستانی کویت نہیں جا سکتے ہیں, کہ بین تھا. اب یہ بین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب پاکستانی جو ہے ویزا حاصل کر سکتے ہیں کویت کا, اور جو بھی کیٹیگریز وغیرہ ہوتی ہیں ویزے کی وہ سارے کے سارے ویزے آپ کو ملیں گے. آپ نے ان ویزوں کے لیے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے, آن لائن ویب سائٹس کے اوپر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہم نے اپنی فورسز کا, اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنے آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے, کیونکہ کہ بھائی وہ تمہارے اپنے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ تمہارے اپنے ہیں. اب ہم ان کا شکریہ ادا کیوں ادا کریں گے؟ لہذا ہم نے ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا. اب شکریہ ادا کرنا بنتا ہے مودی کا, کہ ہماری آرمیز جتنی بھی فورسز ہیں, اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں. پہلگام کا جو اٹیک ہوا ہے ہم اس کو شدید کنڈیم کرتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو نے مذاکرات کرنے ہیں تو آئیے, ہم انکوائری کرتے ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے, ٹیبل ٹاکنگ کرتے ہیں, سارے کے سارے آپ ایویڈنس وغیرہ لے کر آئیے, بات کرتے ہیں اور اس کو سلجھاتے ہیں. اور اس کا حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے, لیکن ان کو تو جنگ کرنی تھی, ان کو تو جو ہے وہ پوری دنیا میں بے عزت ہونا تھا, اور پاکستان کا مورال پوری دنیا میں ان لوگوں نے ہائی کرنا تھا. اب پاکستان کو دیکھیے کہ کتنی کتنی بڑی بڑی اچیومنٹس مل رہی ہیں, پوری دنیا سے اچیومنٹس وغیرہ آ رہی ہیں, سارے سارے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد چائنا اور افغانستان کے ساتھ مل کر اس سی پیک کو توسیع مل رہی ہے کہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. کہ بھائی جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہو نا, آپ اگر کسی جنگ میں اچھی طریقے سے پرفارم کرتے ہو, آپ دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہو, ان کو ہراتے ہو, وہ دشمن جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری آرمی اس طرح ہے, ہمارے اکانومی ہائی لیول کے اوپر ہے, ہمارے تعلقات اس طرح سے بہتر ہیں, اور جا کر اپنے آپ میں جو ہے وہ باتیں بڑھ چڑھ کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر. اور اب پتہ چلا کہ جب پاکستان نے ان کو بتایا, جب پاکستان نے ان کو شکست دی, اور اس کے بعد اب پاکستان کا مورال تو بھائی بہت ہائی لیول کے اوپر ہے, اور پاکستانیوں کو جو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی نا, کہ گرین پاسپورٹ دے کر پاکستانیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی, اب جو ہے اب آپ جہاں پر بھی اپنا گرین پاسپورٹ لے کر جاؤ گے آپ کو ساری کی ساری دنیا ویلکم کرے گی, آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, اور آپ کو ویزا وغیرہ ایوری تھنگ. یعنی کہ پاکستانیوں کی اب جو رسپیکٹ ہے, جو عزت ہے نا, پوری کی پوری دنیا میں اب جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ مودی کو جاتا ہے. کہ مودی اگر اس طرح کی بے وقوفی نہ کرتا, اس طرح سے اگر اپنی آرمی کا مورال ڈاؤن نہ کرتا, کہ ساری کی ساری دنیا جان چکی ہے کہ مودی کی آرمی کا کانفیڈنس کیا ہے, مودی کی آرمی جو فورسز وغیرہ ہیں ان کی ٹریننگ کس لیول کی ہے. کہ رافیل کو بھائی پوری کی پوری دنیا رافیل لینا چاہتی تھی, پوری کی پوری دنیا یہ ایک مائنڈ کے اندر یہ چیز تھی کہ رافیل جیٹس ایسے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کے پاس رافیل ہوں تو اس کنٹری کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, یہ رافیل جو ہے وہ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا. اب فرانس بھی جو ہے وہ سمری مانگ رہا ہے انڈیا سے کہ ہمیں سمری دو, کہ جو رافیل گرے ہیں یہ کیوں گرے ہیں, کس وجوہات کی بیس کے اوپر گرے ہیں. ہم نے ان کے اوپر انکوائریز کرنی ہے, اور ساری کی ساری دنیا کے سامنے ہم نے یہ چیزیں رکھنی ہے کہ رافیل کیوں گرے ہیں. آپ کی آرمی کی نااہلی ہے, یا پھر رافیل میں کوئی تکنیکی پرابلمز تھی. فرانس اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں وغیرہ کر رہا ہے, اس طرح کی ٹیبل ٹاکنگ کر رہا ہے کہ ہمیں ساری کی ساری سمری بنا کر دیجئے کہ آپ کے کتنے رافیل جو ہے وہ گرے ہیں. ایکچوئل میں جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا وغیرہ ہے, ہمارے پاس تو ہے کہ آپ کے پاس اتنے رافیلز تھے, اتنے اس میں سے گر گئے ہیں, اب اتنے جو ہے وہ آپ کے پاس باقی ہیں, جو گرے ہیں ان کے اباؤٹ ہمیں ڈیٹا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے وہ کسی ریزلٹس کے اوپر پہنچ سکیں, کوئی کانسیکوینسز وغیرہ نکال سکیں کہ ایکچوئل میں رافیلز میں کوئی تکنیکی پرابلمز تھی, یا پھر آپ کی آرمی نااہل تھی,
کہ یہ ان کی اوقات کیا ہے چاند گاڑی چلانے والی، اور ان کو آپ نے رافیل میں بٹھا دیا، اور اس کے بعد آپ نے ساری ساری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا اور ہماری مارکیٹ گر گئی ہے، اور آپ انڈیا کو جو ہے وہ اس کی ٹریڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، انڈیا کی مارکیٹس اوپر جا رہی ہیں، اور پاکستان کو آرڈرز وغیرہ مل رہے ہیں کہ آپ جیٹس بنا کر دیجئے ہمیں، اور پاکستانی آرمی کو جو ہے وہ اس سے کنٹیکٹ وغیرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ آ کر ہماری آرمیز کو ٹرین کیجئے، ہمارے پائلٹس کو ٹرین کیجئے۔ بھائی یہ رسپیکٹ ہوتی ہے، یہ عزت ہوتی ہے، جب آپ اچھے طریقے سے کسی دشمن کو آپ مقابلہ کرتے ہو اور اس کے بعد ان کو شکست دیتے ہو، تو پھر اس کے بعد ساری کی ساری دنیا آپ کو اس طرح سے رسپیکٹ اور عزت دیتی ہے۔ آئیے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کب سے لے کر کب تک پاکستان کے اوپر یہ بین لگا ہوا تھا، اور اب یہ جو بین اوپن ہوا ہے اس میں کون کون سی کیٹیگریز کے ویزے ہیں، اور آپ ان ویزاز کو اچیو کر سکتے ہو اور آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کویت میں پاکستانیوں پر ویزا پابندیوں کی مکمل تفصیلات یہ ہیں۔ 2011 سے لے کر 2025 تک یہ ویزوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، اور ہمارے پاکستانی بہت پرابلمز میں تھے، بہت ڈپریشنز میں تھے کہ ان کے فیملی بزنس وغیرہ وہاں پر تھے، اور یہ مجبور ہو گئے تھے کہ اپنے بزنس کو سیل آؤٹ کر کر ہم پاکستان چلے جائیں، کیونکہ ہماری فیملیز، ہمارے بچے تو وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور ہر پاکستانی سٹیزنز کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ بین پاکستانی شہریوں پر سیکیورٹی خدشات کے باعث مختلف اقسام کے ویزوں پر پابندی عائد کی تھی۔ اس پابندی میں ورک، فیملی ویزا اور وزر ویزے وغیرہ جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس اقدامات کے پیچھے داخلی سیکیورٹی وجوہات اور غیر قانونی قیام جیسے مسائل شامل تھے۔ 2017 پاکستان اور کویت کے تعلقات میں بہتری آئی، اور پاکستانی حکومت نے کویتی حکام سے ویزا بحالی کی اپیل کی۔ اس سال کچھ مثبت اشارے ملے، لیکن ویزا بحالی رسمی طور پر عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ 2021 میں کیا اپڈیٹ آئی؟ کویت نے فیملی ویزا اور بزنس ویزا کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے نرمی کی۔ پاکستانی شہری محدود طور پر بزنس اور فیملی وزٹ ویزا کے لیے درخواست دے سکتے تھے، تاہم ورک ویزا پر پابندی اب بھی برقرار رہی۔ 2022 سے لے کر 2023 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کئی بار خبریں آئیں کہ ورک ویزا بحال ہو رہا ہے، مگر یہ صرف مخصوص شعبوں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئل فیلڈ ورکرز وغیرہ تک جو تھا یہ محدود تھا۔ عام پاکستانیوں کے لیے ورک ویزا اب بھی بند تھا۔ 2024 میں کویت نے غیر ملکی ورکرز کے لیے ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کیں۔ ورک پرمٹ کے قوانین یکساں کیے گئے، تمام ممالک کے لیے ایک جیسا سسٹم لاگو کیا گیا۔ ورک ویزا کے اجراء میں نرمی کی گئی، لیکن پاکستانیوں کے لیے اب بھی پابندی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگر 3 سال کے اندر آجر بدلا جائے تو KD 150% میں اضافہ ہوا، جیسے ورک پرمٹ کے لیے KD 300۔ اس نرمی کی وجوہات: پاکستان نے عالمی سطح پر سفارتی تعلقات کو مضبوط کیا، عالمی برادری بشمول خلیجی ریاستیں پاکستان کی معاشی اور دفاعی اہمیت کو تسلیم کر رہی ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے خطے میں استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان ورسز انڈیا کنونشنل وار۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی جنگ کے بعد پاکستان کو نئی عسکری طاقت اور عالمی حمایت ملی۔ کس طرح سے ساری کی ساری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، آپ کو عزت دیتی ہے۔ 27 مئی 2025 کو کویتی حکومت نے پاکستانی شہریوں پر عائد ویزا پابندی کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ نیو اچیومنٹ فار پاکستانیوں۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 27 مئی 2025 کو کویتی حکومت نے پاکستانی شہریوں پر عائد ویزا پابندی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ پابندی 2011 میں سیکیورٹی خدشات کے باعث لگائی گئی تھی، جس کے تحت پاکستانیوں کے لیے مختلف ویزا کیٹیگریز محدود یا بند کر دی گئی تھیں۔ اب کویت نے پاکستانیوں کے لیے درجہ ذیل ویزے بحال کر دیے ہیں۔ آپ ورک ویزا لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد فیملی ویزا ہو گیا کہ جو فیملیز پریشان تھی کہ ہمارا فیملی بزنس کویت میں ہے اور ہمارے بچے جو ہیں کویت نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فیملی ویزا آپ کو اب مل سکتا ہے۔ اس کے بعد وزٹ ویزا آپ کو ملے گا، سیاحتی ویزا آپ کو ملے گا، کمرشل ویزاز آپ کو ملیں گے۔ یہ ساری کی ساری کیٹیگریز ہیں ویزاز کی جو اب آپ لے سکتے ہیں۔ آن لائن آپ ویب سائٹس کے اوپر جائیے اور وہاں پر جا کر اپلائی کیجیے اور یہ ویزاز آپ کو مل جائیں گے۔ تمام ویزے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس سے درخواست کا عمل آسان اور شفاف ہو گیا ہے۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال کے مطابق کویت کی جانب سے 1200 پاکستانی نرسوں کو بھرتی کرنے کا منصوبہ بھی جاری ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کویت نے 19 سال بعد پاکستانیوں پر عائد ویزا پابندی مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ 19 سال کے بعد یہ پابندی ختم ہوئی ہے۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ
آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے اور ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور خاص طور پر ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 19 سال بعد پاکستان میں عائد ویزا پابندی مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ تمام ویزا کیٹیگریز ورک فیملی ویزا سیاحتی کمرشل بحال ہو چکی ہیں۔ ویزا حاصل کرنے کا عمل آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ اقدامات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری اور پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع کا سبب بنے گا۔ اب آپ نے اس کے لیے اپلائی جو کرنا ہے، آپ آن لائن ویب سائٹس کے اوپر جائیے، وہاں پر جا کر اپلائی کیجیے گا، کسی ایجنٹس کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیے گا جو کہ آپ سے لاکھوں روپیز کی فیس لے لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو ویزا لے کر دیں گے۔ ایون کہ آپ چند روپیز میں جسٹ میکسیمم اگر ہم بات کریں تو 1 لاکھ میں آپ یہ کویت کا ویزا جو ہے وہ آن لائن ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپلائی کر کے خود سے یہ ویزا آپ اچیو کر سکتے ہیں، یہ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق حالیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری روایتی جنگ میں حیران کن موڑ اس وقت آیا جب اسرائیل کے 22 فوجی کمانڈرز مبینہ طور پر اچانک لاپتہ ہو گئے۔ یہ سیپریٹلی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ جو کنونشنل وار ہوئی تھی، یہ واقعہ مبینہ طور پر اس وقت پیش آیا جب اسرائیل نے بھارت کی خفیہ درخواست پر عسکری مشاورت اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنے کے لیے کچھ کمانڈرز کو جنگی زون میں تعینات کیا تھا انڈیا کے اندر۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کمانڈرز ایک مخصوص مشن پر تھے جس کا مقصد بھارتی فوج کو جدید جنگی ٹیکنالوجیز اور اسٹریٹجک مدد فراہم کرنا تھا۔ تاہم اچانک رابطہ منقطع ہو گیا اور ان کی آخری لوکیشن پاک کشمیر کے سرحدی علاقے یا راجستھان کی جنگی حدود میں بتائی گئی۔ پاکستانی دفاعی ماہرین اس خبر پر خاموش ہیں جبکہ اسرائیلی وزارت دفاع نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کوئی بھی تبصرہ کرنے سے اسرائیل نے تو انکار کر دیا ہے اس کے اوپر۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کا طوفان برپا ہے۔ کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ افراد پاکستانی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی انٹیلیجنس چال کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ بین الاقوامی سیاست اور اسرائیلی اور انڈیا دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ پاکستانی مارخور ایوری ویئر۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔ پاکستان زندہ باد۔